السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعيذوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ الرجالو یعنی مرد قوامون قوام ہے، علی النساء عورتوں پر مرد قوام ہے۔ قوام یعنی حاکم، حفاظت کرنے والا۔ تو مرد کیا ہے؟ قوام ہے عورتوں پر۔ بما فضل اللہ، باسبب اس کے کہ اللہ نے فضیلت دی، بعدہم علی بعض، بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی، باسبب اس کے کہ انفقو کہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ کون؟ مرد حضرات خرچ کرتے ہیں۔ من اموالہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کہ وہ عورت سے نکاح کرنا ہو تو اس کی مہر کی تیاری کرنا پڑتا ہے اپنے مال میں سے، اور دلہن کے لیے کپڑے وغیرہ، گھر جو جس مکان میں وہ رہتے ہیں وہ مکان کی ضرورت کی چیزیں سب کچھ مرد کو کرنا پڑتا ہے، اور مرد ساری ضرورتوں کو پورا کرنا اس کا فرض ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فضیلت دی ہے مردوں کو، اور عورتوں کے اوپر قوام بنایا۔ مردوں کو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں۔ اب یہاں پر عورتوں کی بات آ رہی ہے۔ فالصالحات، اور صالحین عورت، قانتات یعنی اطاعت گزار عورت، حافظات حفاظت کرنے والی عورت، للغیبی غیب یعنی شوہر کے پیٹھ پیچھے بھی وہ حفاظت کرتی ہے۔ بما با سبب اس لیے حفظ اللہ کہ اللہ نے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو عورت اگر صالحات ہوگی اور اطاعت گزار ہوگی اور حفاظت کرنے والی ہوگی غیب کی، تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس عورت کی، صالحین عورت کی اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہی بتا رہے ہیں جو شوہر کی اطاعت کرے اور اس کی مال کی حفاظت کرے اور اس کی اولادوں کو دینی تربیت دے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور 5 وقت کی نماز پڑھے، ایسی عورت کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صالحین ہے اور اطاعت گزار ہے اور حفاظت کرنے والی ہے، شوہر کے پیٹھ پیچھے اس کے مال، اولاد اور اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے۔
تو عورت کو چاہیے کہ مرد کے ساتھ اگر تھوڑی سی نکتہ چینی ہو گئی تو گھر کے اندر ہی اس کو سالو کر لینا ہے، کسی اور کو جا کر نہیں کہنا ہے۔ للغیبی، پیٹھ پیچھے، شوہر کے پیٹھ پیچھے ہم کو برائی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے عورتوں کا اللہ کیا کرتے ہیں؟ بسبب اس کے حفظ اللہ حفاظت کرتے ہیں اس عورت کا۔ واللاتی، اور وہ جو تخافون، تم ڈرتے ہو، نشوزہن، وہ عورت سے تم ڈرتے ہو جو سرکش کرے، سرکشی سے ڈرتے ہو اس کے عورت کی، فعیذوہن، تو اسے کیا کرو؟ نصیحت کرو۔ اگر وہ سرکشی کرتی ہے عورت تو اسے نصیحت کرو، پہلے تو نصیحت کرنا ہے۔ وَاہْجُرُوهُنَّ، اور چھوڑ دو اسے، فی المضاجع، یعنی اپنے بستر سے اسے الگ کر دو۔ یہ بتا رہے طریقہ ہے، پہلے تو اسے واعظ و نصیحت کرنا ہے، پیار سے سمجھانا ہے، پھر اس کے بعد بستر الگ کر دینا ہے اس کا۔ اگر یہ بھی نہیں سنی تو وَضْرِبُوهُنَّ، تو مارو اس کو، شوہر کو حکم دیا گیا ہے اگر وہ ان چیزوں سے نہیں ڈری تو اسے مارو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ اطاعت کرے تمہاری، فَلَا تَبْغُوا، تو نہ تم تلاش کرنا، علیہن، اس عورت کے لیے، سبیلا، کوئی اور راستہ تلاش مت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہاری اطاعت کرنے لگی ہے، آ گئی ہے لائن پہ، تو اس کو طعنہ کشی مت کرنا، اور کیا کرنا؟ اور کوئی راستہ اختیار نہیں کرنا، معاف کر دینا، اور ہمیشہ کی طرح جیسا پہلے رہتے تھے ویسی زندگی گزارنا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے، علیٰ، کبیرہ، یعنی خوب کیا ہے؟ علم رکھنے والا اور بہت بڑا ہے، خوب بلند ہے، بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ بلند بھی ہے، اعلیٰ ہے، بلند و اعلیٰ ہے، اور اللہ بہت بڑا بھی ہے۔ تو اس چیز کو یاد رکھنا ہے، تم ایسے کام مت کرنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ یہاں پر طریقے بتائے ہیں کس طرح عورت سے پیش آنا ہے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔